السلام علیکم. سب جواب دینا میرا جواب دو. ایک ہمارے گھر میں سلامی رہ گیا پچھاننے کے بعد السلام علیکم بولے تو وعلیکم السلام بولے تو اپنے کو معلوم ہوتا کہ ہمارا بھائی بیٹھا ہے یہاں. ورنہ جب سے ایسا معلوم ہو رہا کہ تقاریر تو ہو رہے ہیں مگر تقاریر سننے کے بجائے ان کو گھور رہے ہیں. وہ بیچارے نعت پڑھتے ہوئے بار بار درود پڑھیے بول کے ہاتھاں اٹھا رہے ہیں. انہوں یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو اٹھا رہے ہیں. میرے بھائی کب وقت آئیں گا آپ لوگوں کا کہ آپ اللہ کے طرف رجوع ہوں گے؟ کب آئیں گے ہم اللہ کے طرف؟ کب ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے اور وہ فیصلے کیسے کیسے انداز میں ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. کہیں زلزلوں کی نظر ہو رہے ہیں تو کہیں کسی اور کسی کی نظر ہو رہے ہیں. ان حالات میں آپ کو اور مجھے اپنی زندگیوں کو بدلنا ضروری ہے. اس لیے آج یہ طے کر کے اٹھیے کہ اپنے گھروں میں بھی سلام کا رواج ڈالیں گے. صبح میں اٹھو بیوی کو سلام کرو, انہیں بھی خوش ہو جائیں گی بیچاری. کبھی نے سنے آج میرے کو دعا دے رہی سلامت رہو بول کے, ہے نہیں. سلام کے معنی کیا ہے کبھی معلوم ہے؟ وہ بھی نہیں معلوم اپنے کو. ابھی مولانا نے فرمایا نا کلمہ پہلی بار پڑھ رہے کرتے انہوں نے. ایسے ایسے ہمارے ہیرے ہیں ماشاءاللہ جس کا نام ہی نام ہے, صرف نام کے پیچھے پورا اندھا ہے معاملہ. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد چاند. اچھا محمد چاند صاحب کبھی چاند پہ غور کرے کہ چاند پیدا کرنے والا آپ کو کہیں کو پیدا کرا؟ چاند کا نام رکھنے واسطے نہیں پیدا کرا بلکہ چاند کی حقیقت, چاند کو بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو چاند بھی لانے والا میں ہوں, سورج کو بھی لانے والا میں ہوں, اس زمین میں اجالا کرنے والا بھی میں ہوں, اندھیرا کرنے والا بھی میں ہوں. دنیا میں تم رہیں گے تو میرے بن کے رہو, اور جب تم میرے بن کے اس دنیا میں رہیں گے تو خبر میں تمہارا بن کے رہوں گا. آج ہم لوگ خبروں کو تو بھول ہی گئے. قبرستان میں بھی جا کے سے ماشاءاللہ سب کھیل رہے ہیں. ہمارا نوجوان موبائل بھی دیکھ رہا, آج قبرستان کو ٹیکا لگا کے. پرسوں ایک خبر کی طرف سے قبرستان سے جا رہا تھا, 2-3 نوجوان ٹیکا خبر کو لگائے ہوئے ہیں, موبائلوں میں دیکھ کے مست کھیل رہے ہیں. بس اللہ رحم, میں کھیل رہے ہیں بول رہا ہوں, کچھ بری چیز دیکھ رہے ہیں نہیں بول رہا ہوں. اس بات سے کیا دیکھ رہے ہیں آج کل نوجوان کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے. میں کیوں بولوں وہ چیز کہ جو آپ کو علم میں ہے. میرے عزیز دوستو, میں سب سے پہلے ان باتوں کو اس بات سے عرض کر دیا کہ سلام سے آج کل ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. سلام کرنے کے لیے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, مگر یاد رکھیے سلام کرنے والے کو اجر زیادہ ہے اور سلام کا جواب دینے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا. اس لیے اپنے درمیان میں سلام کا رواج ڈالیے. بچوں کو کہیے سلام کرو بیٹے, بچوں سے بولیے سلام کرنے کے لیے. بیوی کو سلام کیجئے, بیوی بھی آپ کو سلام کا جواب دے گی. گویا دونوں پہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہو جائے گا. میرے عزیز دوستو, آئیے سب صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارانگے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوا انفسکم واہلیکم نارا. عزیزان محترم, میں ہمارے اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی ہمتوں کی داد دیتا ہوں, اور یہاں کے ائمہ کے اتحاد کو بھی میں سلام کرتا ہوں کہ یہ لوگوں نے ایک متحد ہو کر ایک مہم چھیڑی ہے, اور یہ مہم چھیڑ کر انہوں نے بتا دیا آج بھی ہمارے ضمیر زندہ ہے. آج ہمارے ضمیروں کو ہم نے زندہ رکھا ہے. ورنہ یہ ہوتا کہ جہاں امام ہوتے ہیں وہاں امام صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ خریدی ہوئی ایک ملکیت سمجھتے ہیں, اور امام صاحب کو یہ ڈائریکشن دیتے ہیں دیکھو ہم کچھ بھی کر لو تم نہیں بولو.
ہم شرع میں رہو یا شرارتوں میں رہو، کچھ نہیں بولنا۔ تو آج میں ان کو مبارکباد دے رہا ہوں، یہاں کے ذمہ داروں کو، کہ ماشاءاللہ اس میں سنا کہ حفاظ کرام بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، اور پھر قانون داں بھی اس میں موجود ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، اپنا دستور آرٹیکل بتا رہے تھے، ابھی انہوں آرٹیکل ہی کیا جانتے، دستور بولے تو کیا معنی، اپنے کو وہ بھی معلوم نہیں، قانون مانے تو کیا قانون سمجھیں گے ہم، شریعت بولے تو کیا شریعت سمجھیں گے ہم۔ آج ہم لوگوں نے کم علمی کی وجہ سے لوگوں نے ہمارے قانون کے اندر جو ہم کو آزادیاں تھیں آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج یہاں ماشاءاللہ ہمارے مجلس اتحاد مسلمین کے ہمارے کونسلر صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ میں آپ کا بھی تھینک یو۔ آپ لوگ وہاں بیٹھ کے سن رہے نا، نہیں سن لیتے تو کیا کر لیتے، تو کرسیوں کو بولنا پڑتا تھا، اے میرے کرسیوں سنو، جو بیٹھیں گا اس پہ انہیں جنت میں جائیں گا، ہر کوئی آگے جب بیٹھیں گا اس پہ۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا تو اچھے گھر میں پیدا کیا تو اس کا الگ شکر ادا کیجئے۔ دیندار گھرانے میں پیدا کیا، ہم بائی چانس مسلمان ہیں، بائی چوائس مسلمان نہیں۔ آج ہم لوگ بائی چانس مسلمان ہیں، کیسے؟ بابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، اپن بھی مسلمان ہیں۔ بائی چوائس مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو سیکھ کر اسلام میں داخل، اسلام کو حاصل کرے۔ جیسے میرے رسول نکلے تبلیغ کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو اگر تم صحیح راستے پہ چلو گے، ان بت پرستی کو چھوڑ دو گے، اللہ کو ایک مانو گے، اور محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانو گے، مجھے اس کا رسول مانو گے، تو تم یاد رکھو تم کو دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ مگر ظالموں نے، اور وہ جو جس کے دل میں اللہ ایمان نہیں اتارنا چاہتا تھا، وہ لوگوں نے میرے سرکار کے ساتھ اس انداز کا سلوک کیا کہ پتھر مارے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کو نئے نئے تکالیف دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے خداؤں سے تم ہم کو پھرا رہے ہیں، ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم میرے رسول 10 سال مکہ مکرمہ میں دین کے کام کرتے رہے، اور دین کے کام کرنے کی وجہ سے کئی مصائب آپ کے سامنے آتے رہے، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ایک ہی اعلان کیا، اور بڑے کھل کر اعلان کیا۔ اور پہلے میرے رسول نے اگر تربیت کا شروع کیا، آغاز اصلاح معاشرہ کا آغاز کیا، تو کہ باہر سے نہیں کیا، پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، پہلے اپنے قریبی لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، تمہارے کو میں بت پرستی سے روکتا ہوں، اور تمہارے کو میں دین کی دعوت دینے آیا ہوں، صحیح رہنمائی کرنے آیا ہوں، تم کو صحیح راستہ بتانے آیا ہوں۔ مگر افسوس جس کی آنکھوں پہ یعنی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہو، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور رسول سے محبت نہ ہو، وہ دین کیسے لے سکتا تھا؟ میرے رسول کو دیکھنے والے بھی تو کلمہ پڑھ لیے، میرے رسول کی بات سننے والے بھی تو کلمہ پڑھ لیے، میرے رسول کے ساتھ رہنے والے بھی کلمہ پڑھ لیے۔ کمال یہ ہے میرے عزیز، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ تو بغیر دیکھے ایمان لا لیے تھے، میرے رسول سے کبھی ملے نہیں۔ ویسے قرنی کا واقعہ آتا ہے رحمت اللہ علیہ کا، میرے رسول کی زندگی میں کبھی میرے رسول کو نہیں دیکھا، لیکن کیا وجہ تھی؟ آپ نے آج رسول کو دیکھا کیوں نہیں؟ آپ بولیں گے کہ کیا بات تھی، سرکار کو دیکھنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے کیا انہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں بوڑھی تھی، میری ماں کمزور تھی، میری ماں بغیر سہارے کے نہیں چلتی تھی، اور میری ماں کو میں چھوڑ کر رسول سے ملنے نہیں جا سکتا تھا۔ اگر ماں کو تکلیف ہوں گی تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے امتی، تو میری امت میں شامل ہونے آیا ہے اور اپنی اماں کو اذیت میں رکھ کے آیا ہے۔
میں کیا جواب دیتا؟ فرماتے ہیں 2 چکر میں نے کیا، لیکن دونوں چکر میں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا، لیکن آپ کی محبت میں ایسے فدا تھے، بغیر دیکھے ہی کلمہ میرے رسول کا پڑھ بھی لیے اور میرے رسول کی باتوں کو سنتے رہے، اور لوگوں سے، آنے والوں سے پوچھتے، بتاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بتاؤ قرآن پاک میں کون سی آیتیں آج نازل ہوئی۔ آج ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے، مگر ہم قرآن پاک کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک وہ جذبہ تھا جو میلوں دور رہتے تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آتا ہے، یعنی میرے آقا کے پاس کوئی مکے کو آتا اور مکے سے واپس ہوتا اپنے وطن کو، تو سب سے پہلے جا کے اس سے پوچھتے تھے، بھائی کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کتنے خوش ہوتے تھے، اس کو کوئی کہہ دیتا ہاں میں نے دیکھا ہے، تو بتاؤ میرے رسول کیسے ہیں، میرے رسول کا چہرہ کیسا ہے، میرے رسول کی باتیں کیا تھی؟ وہ کہتے میرے رسول نے یہ فرمایا، میرے رسول نے ایسا حکم دیا، میرے رسول نے یہ حکم دیا۔ میرے عزیز، بغیر دیکھے، بغیر میرے رسول کی زبان سے سنے، وہ ایسے عمل کرتے تھے جیسے میرے رسول نے ان کو عمل کرنے فرمایا۔ یہ عشق اپنا محبت کا ہے، اپنی محبت ڈیلوا ڈولے۔ محبت تو ایسی ہونا، کیسی؟ حضرت اویس قرنی جیسی محبت۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ایک عاشق ہے آپ کا جو دور ہے شہر سے، لیکن آپ پہ اتنا فدا ہے، وہ ملنا چاہتا ہے مگر اپنی ماں کی وجہ سے نہیں ملتا۔ یہاں ایک بات ہمارے آواز جہاں تک جا رہی ہے ان کو سنانا چاہتا ہوں، اے اگر تمہاری ماں زندہ ہے، اگر تمہارے باپ زندہ ہے تو تم اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ میرے رسول نے اویس قرنی کو یہی کہا کہ تمہارا پہلا کام اپنی ماں کی خدمت کرنا ہے، اس کے بعد میرے سے ملنے آنے کی سوچنا ہے۔ آج ہم لوگوں کے ماں باپ ہے زندہ نا، تو جا کے زندہ ماں باپ ہے تو جا کے ان کے قدم پکڑ لو اور کہو کہ ماں جان، ابا جان، ہم جو بھی آج تک نافرمانی کیے ہیں، آج تک ہم نے جو نالائقیاں کیے ہیں، آج تک ہم نے آپ کی جو باتوں کو نظر انداز کیا ہے، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں اور میرے رسول سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ آج سے ہم بھی کوئی آپ کو جواب نہیں دیں۔ ہمارے اللہ کے رسول نے کیا کہا معلوم؟ ماں کو اوہ بھی نہیں کہنا۔ کیا اپن لوگ بولتے ہیں جاؤ جی، یہ بھی جاؤ بھی نہیں بولنا، تو اوہ نہیں کرتے بھی، اشارتاً بھی نہیں بولنا ہے۔ یہ بھی بولنا اللہ کے پاس سخت مصیبت میں بن جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج اس اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں یہ طے کر کے اٹھو کہ آج سے ہمارے والدین اگر ہے زندہ ہے تو ان کے پیر پہ سر رکھ دو اپنا، اور اپنے معافی طلب کر لو اور ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لو کہ امی جان آج سے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ابا جان آپ کی آج سے نافرمانی نہیں کریں گے۔ میرے عزیز، اگر تم آج توبہ کر لیں گے نا تو شاید اللہ تم کو آگے کی زندگی آسان کر دے گا۔ اگر دنیا میں ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک چلے گیا، تم اس سے معافی طلب نہیں کرے تو یاد رکھو اس ماں کا دل دکھانے کی وجہ سے نہ تم دنیا میں اچھے رہیں گے نہ آخرت میں اچھے رہیں گے۔ اس لیے اس ماں کی قدر کرو جو تمہارے کو اللہ نے دی ہے۔ میں تو کہتا ہوں میرے بھائی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دایا کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو ان کو گاؤں کو بھیج دیتے تھے تاکہ ان کی زبان اچھی ہو، تاکہ وہ ماحول ان کو اچھا ملے، تاکہ ان کو ہوائیں اچھی ملے اور ان کے لیے جو ماحول ہے وہ بہتر سے بہتر ماحول ملے۔ میرے عزیز دوستو، سب آ گئے مگر ایک دائی حلیمہ ہے جو دیر سے آئی، سب بڑے بچوں کو لے کے چلے گئے۔ دائی حلیمہ کو جا کر حضرت عبد المطلب نے فرمایا آپ کے دادا جان نے کہ اے دائی حلیمہ، معلوم ایک بچہ یتیم ہے،
کیا تو اپنے بچے کو یہ لے گی دودھ پلانے کے لیے؟ کیا تو اس بچے کو اپنے گھر وطن لے جائے گی رکھنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ جیسے ہی یہ بات کہا میرے کو تکلیف ہوئی، میں بولا ایک ہی بچہ مل رہا، وہ بھی بچہ یتیم مل رہا، میں کیا کروں؟ ابھی یہ سوچنے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب جا کے دیکھی اور میرے کو کہا گیا کہ آ کے دیکھ تو لے، میرا دل بھی کہا کہ چلو ایک وقت حضور کو دیکھ تو لیں گے، کون ہے آخر بچہ دیکھ تو لیں گے۔ جب تک حضور نہیں ہے بلکہ اب محمد عبداللہ بن محمد ہے، یعنی عبداللہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں آئے، آ کر آپ جیسے چہرے سے کپڑا ہٹائے، دائی حلیمہ نے جیسی چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے، دائی حلیمہ فرماتی ہے، میں دیکھ کے دنگ رہ گئی، ایک چاند زمین پہ تھا اور ایک چاند آسمان پہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک چاند زمین پر تھا اور وہ ایک چاند آسمان پہ تھا کہ ادھر مسکرانے کی دیر تھی، میری محبت امن پڑی، میں فوری اپنے بیٹے کو اٹھا لی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لی۔ گویا میرے رسول نے یہاں ایک طریقہ بتایا آپ کو اور مجھے، اور یہ بتاتے ہوئے ہم کو ایک توبہ کا، ہم کو ہدایت کا ایک راستہ بتایا۔ میرے عزیز، گویا میرے سرکار نے کیا کہا؟ گود میں لینے سے پہلے ہی مسکرا دیے۔ گویا دائی کو بول رہے ہیں کہ بھائی جو دودھ پلانے میرے کو آئی ہے میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں، اے میرے امتیوں تم بھی اپنی ماؤں کو دیکھے تو مسکرا دینا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنی ماؤں کو محبت سے دیکھو، مسکرا کے دیکھو۔ تمہارا مسکرانا اور تمہاری والدین کا مسکرانا ایسا ہے کہ تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسکراہٹ کی وجہ سے تمہارے اجر میں اضافہ فرما دے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہی دائی حلیمہ ایک زمانے کے بعد آئی۔ اب میں پورے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ویسے تو میرے کو بولے کہ 12 بجے تک چلا سکتے کیونکہ کاؤنسلر صاحب پرمیشن دے دیے، ویسے سرکل صاحب بھی اپنے کو پرمیشن دے دیتے، ہم ان کے راستے کو صاف کر رہے ہیں۔ اب مولانا جب سے کیا بولے بینڈ باجوں سے نہیں جانا، ان کو تکلیف ہوتی نہیں بینڈ باجے سے دھلا گیا تو ہم یہی بول رہے ہیں سرکل صاحب کو بینڈ باجے سے نہیں جانا بول کے رکا رہے ہم، بچوں کو بیکار کاموں میں نکو بیٹھو بول رہے ہیں۔ آج کل ہمارا نوجوان تو زبردست دکھتا، کہاں دکھتا آج کل ہمارا نوجوان کہاں سے آتا دکھتا؟ چبوترے ایسا ہیرو بن کے بیٹھا ہوا رہتا، اور موبائل آج کل گونگی دوستی ہو گئی، عجیب دوستی ہو گئی آج کل۔ پہلے 4 نوجوان ملے تو بات کرتے تھے، اب کے گونگے مل رہے ہیں، سب جنے اپنے اپنے موبائلوں پہ دیکھ رہے ہیں، سب خاموش۔ ارے کئی گونگی دوستی ہے رے بابا، سب بیٹھے ہوئے ہیں بولوں کے ایسا، اچھا خود مسکرا لے رہے۔ میں دیکھ کے بولا بھائی نے بیچارہ اچھا تو ہے نا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی، اکیلے مسکرا رہا ہے، اکیلے تھالیاں مار رہا ہے، اکیلے خے مار رہا، اللہ اس کو پاگل خانے کی گاڑی آ کے لے جاتی۔ بعد میں معلوم ہوا نہیں حضرت وہ کچھ دیکھ رہا انہیں اس میں، اس کا لطیفہ اس کا فون میں دیکھ کے مزہ لے رہا۔ اللہ میاں انہیں فون میں دیکھ کے مزہ لے رہا، مگر دیکھنے والے تو اس کو پاگل سمجھ رہے ہیں نا، بیوقوف سمجھ رہے نہیں۔ آپ دیکھ لیتے چلے آ رہے موبائل پہ، ارے بھائی کیا دیکھ رہے ہیں؟ یاد رکھو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اگر تم موبائلوں پہ اگر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں یا موبائلوں پر کوئی پکچر دیکھ رہے ہیں، تم اپنی آنکھوں کو اپنی زندگی میں تباہ کر لے رہے ہیں۔ ایک تباہی یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں خراب ہوں گی اس کی روشنی سے، اور دوسری تباہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر عورت کو دیکھنے سے منع کیا اور تم غیر عورت کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ہمارے بزرگوں کا عالم یہ تھا کہ کوئی خاتون راستے سے گزری تو وہ لوگ نیچے کر لیتے تھے۔ اب ہمارا نوجوان ماشاءاللہ انہیں نکل کے برقعے میں بھی جاری تو اس کو گھٹتے رہتا، پلٹتے نہیں، انہیں پلٹ کے نکل جاتا۔ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ افسوس نہیں ہوتا کبھی اپنے بھی حرکتوں پہ؟ آج غیر کیا کہہ رہے ہوں گے ہماری یہ دیکھ کے؟ آپ کو معلوم، آج ہی میں نے ایک مقام پہ کہا غیر مسلموں کی بھی باتیں اچھی نظر آتی ہیں جو میں بیان کرتا ہوں، تھوڑے سے بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ اچھائی کہیں بھی ہو وہ بیان کرنا۔ کہتے ہیں کہ رام اور لکشمن دونوں راستے سے جا رہے تھے
جب ان کے سیتا کا اپہرن ہو گیا تھا، ان کو پکڑ لیا گیا تھا اور لے کے جا رہے تھے، تو سیتا نے جاتے جاتے ایک ایک چیز انہوں نے اپنے پھینکتے چلے گئی، ایک ایک چیز پھینکتے جا رہی ہے. تو آپ اٹھاتے جاتے، کون؟ ان کے شوہر رام اٹھاتے جاتے اور لکشمن سے پوچھتے جاتے بھائی یہ تمہاری بھابھی کا ہے کیا؟ تو یہ کہتے ہاں یہ بھابھی کا ہے. پیر کی انگوٹھی وہ بتائے، پیر کی چین بتائے، کہا یہ بھابھی کی ہے. ہاتھ کی چیزاں بتائے، کہا ہاں یہ بھی بھابھی کی ہے. اس کے بعد ایک گلے کا ہار بتائے، اس کو بتا کر کہا بتاؤ یہ بھی کیا تمہاری بھابھی کا ہے؟ شرم آنا. اس نے کیا کہا معلوم؟ بھائی میں اپنی بھابھی کو دیکھا ہوں مگر پیروں کو دیکھا ہوں اور ہاتھوں کو دیکھا ہوں، کبھی اس کے گلے کی طرف نظر نہیں کرا. ارے غیر بھی تھے تو حیا تو تھی. آج ہم لوگوں کے اندر تو حیا بھی ختم ہو گئی. حیا کس کو بولتے پوچھ رہے ہیں؟ وہ گانے والی کو حیا کو بول رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک صاحب ابھی یہیں بولے نا، مولانا ابھی فرمائے اصلاح معاشرہ کے معنی کیا ہے. تو ایک صاحب بولے میاں آسان معنی ہے، اصلاح خانے کو جانا، بڑے بالے جو بڑے بڑھ گئے بالا اس کو کاٹ لینا، یہ معاشرے میں رہنے والے انسان بن کے رہے تو اچھا دکھتا. ارے واہ، کیا اصلاح معاشرہ نکالا رے بابا. اصلاح معاشرہ بولے تو ہمارے نوجوان کو بھی نہیں معلوم. ہاں یہ معلوم ہے پٹھان میں کون ہے، پٹھان کے ٹکٹ بک کر رہے ہیں. ایک اچھا لطیفہ آیا تھا، میرے دل کو لگا. ایک صاحب انٹرویو لینے والا اخبار والا گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ پٹھان صاحب کے پکچر کو دیکھنے والے آ رہے ہیں. پوچھا گیا کہ بھائی آپ یہ پکچر دیکھنے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم یہ پکچر پہ بینڈ کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم اس واسطے دیکھنے آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی کیوں دیکھنے آ رہے ہیں؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ اس واسطے دیکھنے آ رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ جو اس سے جل رہے ہیں ان کو جلانے آ رہے ہیں. تو پلٹ کے اس رپورٹر نے ان سے کیا کہا معلوم؟ وہ لوگ تو میاں ایک پکچر کے بارے میں ہی برا نہیں بول رہے، تمہاری مسجدوں کے بارے میں برا کر رہی، مسجدوں کے بارے میں ہی برا بول رہی، تو تم مسجدوں کو کیوں نہیں جانے؟ بابا پوچھا، کیا سوال کرا، دکھتی رکھتی پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بھائی تم مسجدوں کو نہیں جا رہے، مسجدوں کو گرا رہے، اور تم یہاں فلم کو بچانے کے لیے تو اپنا وقت لگا رہے. مسجدوں میں جا کے وقت لگاؤ تاکہ اللہ تم کو مل جائے. آج ہم کو اللہ سے ملنے کا ہے کسی کو شوق؟ اللہ کہاں ملتا؟ بولا اللہ کہاں ملتا؟ اللہ ملتا کہاں؟ اللہ کے گھر میں ملتا. آپ کہاں ملتے؟ آپ کے گھر میں ملیں گے، بازو کے گھر میں ملیں گے، اپنے گھر میں ملیں گے نا. آپ بھی جیسے اپنے گھر میں ملتے ہیں، اللہ بھی اللہ کے گھر میں ملتا ہے. اگر اللہ سے اپنے کو رشتہ جوڑنا ہے تو اللہ کے گھر میں جا کے اللہ سے دل لگانا چاہیے. اور یاد رکھو ایک وقت ایسا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازاروں میں زیادہ مت رہو، بازاروں میں رہنے کی وجہ سے نظروں کا گناہ ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی کاروبار کر رہا تو وہ تو بیچارہ حلال روٹی کمانے ٹھہرا، مگر آپ کے ٹھہرنے کی وجہ سے اس کا گراہک متاثر ہو سکتا. ہمارے بزرگوں نے گراہک متاثر ہونے والی چیز سے بھی رکنے کا حکم دیا. میرے عزیز دوستو، آج وقت آ گیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں اصلاح معاشرہ کی، ان کے مشوروں پر چلیں، ان کے مشوروں پہ بات کرے، ان سے اپنی تکالیف کو بیان کرے. اگر دین سیکھنا ہے تو بھی ان سے بولیے، اگر آپ کو اپنے گھر کے معاملات کو حل کرنا ہے تو بھی ان کو بولیے. آپ اگر ان کے اندر کوئی مسائل ہیں وہ بھی آ کے اصلاح معاشرہ کمیٹی میں رکھیے اور بولیے کہ حضرت ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہو گئے، ان کو فرما بردار کیسے بنائیں. آج آپ کو معلوم ہے کئی ایسے ظالمہ نکلے ہیں جو ظالمہ میرے رسول سے ہم کو دور کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا سے ہم کو دور کر رہے ہیں، اور ان کا کلمہ بھی بدل دیے ہیں، اور وہ کلمہ بھی ان کا عجیب و غریب ہے. آج ہمارے کو یہ جو نام اپنا مسلمان رکھتے ہیں مگر کام یہ کرتے ہیں کہ یہ میرے آقا کے نام کی جگہ ایسے اپنے لوگوں کا نام لیتے ہیں جو ان کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ اس وقت کے نبی ہے، وہ اس وقت کے رسول ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان اس میں بھٹک رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہنا ہمیشہ.
ایک صاحب سے کہا اللہ والوں نے، میاں صبح سے شام تک میں تم لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، تو بولے پڑھنے کی کیا ضرورت، تو میں ماں پیٹی مسلمان ہوں۔ تو اللہ والوں نے کہا بھائی تم ماں پیٹی مسلمان ضرور ہے، مگر کلمہ پڑھ لے کے دل کو بھی تو اطمینان کر لو کہ تم ایمان پہ قائم ہے، تمہارے ایمان پہ قائم ہے، یہ تو تسلی کرنے کلمہ تو پڑھ لو۔ آج ہمارا بھی ایمان کیا ہے کہ نہیں معلوم۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے صبح گھر سے نکلیں گے تو مسلمان رہیں گے اور واپس آئیں گے تو ان کا شرک کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والوں سے نام ہٹا دیا جائے گا، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے سوئیں گے تو مسلمان مگر اٹھیں گے صبح میں تو کافر اٹھیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین بولو نا یار، وہ بھی میں بولوں کیا؟ ارے کیا ہے مصیبت، بریانی کے سامنے بیٹھے تم بولتے ڈالو، آپ بول کے دنا دن ڈالتے، اپنے دوسرے کی بھی نکالنے کیا اندر اپنے نکالنے کی۔ ہاں ہمارے امام صاحب کی بات پہ بات بول دیتا ہوں میں، مزہ یہ ہے آپ کو ذرا چست کرنے کے واسطے بول رہا ہوں۔ کچھ ہمارے دسترخوان پہ ولیمے کے ایک صاحب چلے گئے، مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کچھ لوگ چلے گئے، محلے کے بچے جاتے ہیں نا، نوجوان بچے، سب مل کے گئے، سب جنے بیٹھ گئے، ایک لا کے مرغی ثابت رکھے وہاں، مطلب ثابت بولے تو پکی ہوئی مرغی لا کے رکھے۔ تو ایک نوجوان بھی ذرا اماموں کو ستاتے نہ مارے، کیا کرے، نوجوان اٹھ کے بولا بھائی یہ اماموں کے حضرت امام صاحب کے طرف پیر ہو رہا، بول کے پلٹا ہے اس کے پیر کو، رکابی میں سے مرغ کو پلٹ دیا۔ تو امام صاحب بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں بولے میاں مرے کے بعد سب جائز ہے، بول کے مرغا اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ مرے کے بعد کدھر کرتے پیر؟ قبلے کو کرتے ہو نا۔ تو انہوں بولے بھائی جب قبلے کو پیر کر سکتے ہو تو ہمارے کو کرا دو، کیا برا ہے بھائی، اس وجہ سے ہم رائٹ لے لیتے، ہمارے مرغے کو ہمارے ساتھ رن دو بولے۔ تو یہ دو ٹانگا والا بھی بڑا غضبناک ہوتا ہے، کھلاتا بھی اپنے کو بیکار چیزاں، اور آج کل کا گوشت کون سا اچھا رہا بابا، کئی کو کھا رہے مرغے، انہیں بغیر کھائے کے پھول رہا، تم کھا کے پھول رہے، انہیں بغیر کھا کے انجیکشنوں پہ پھلا رہے اس کو، اور ہم لوگ کھا کھا کے پھول جا رہے، اور ڈاکٹر صاحب بول رہے نفس دیکھ کے مرغا نکو کھاؤ۔ نہیں انہوں بول رہے مرغی کھا لیتے ہیں مولانا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو یہ لطیفے کیوں بولتا ہوں معلوم ہے، معلوم گا بولتے ہیں تقریر میں مزہ آیا، آپ سننے والے کون سے صحیح ہے بابا، جیسا مال جیسی دکان جیسا بازار ویسا کام سپلائی، جیسے آپ اب ترکاری کی مارکیٹ میں جانے سونا نہیں ملیں گا، ویسے ہی دینداروں کے پاس آئیں تو دین ملے گا۔ تو خیر میرے عزیز دوستوں، میں عرض کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرما دیا کہ دیکھو اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور میرے کو اس کا رسول مانو۔ اگر تم اللہ کو پر ایمان لائیں گے اور لا الہ الا اللہ کہیں گے تو تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبان پر اس کو جاری رکھے گا، تو تمہاری موت تمہارے کلمے پہ ہوگی اور تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے ماحول میں جو پریشانیاں چل رہے ہیں، یہ سب کیوں آ رہے ہیں معلوم؟ دین سے دوری کی وجہ سے۔ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو میرے رسول نے ہم کو بتایا ہے۔ دین کیا ہے؟ ہمارے اور بزرگوں نے جو ہم کو بتایا ہے، ہماری اولیاء اللہ نے ہم کو جو بتایا ہے۔ میرے عزیز، یہ سلسلہ کہاں سے چلا ہے؟ محمد عربی سے چلا ہے، اور وہ دین کو اللہ نے ایسے سلامت رکھا کہ آج تک بھی اللہ کے فضل سے آپ کے اور میرے گھروں میں دین باقی ہے۔ تو یہ بزرگوں کی لین ہے، ایک کے بعد ایک آئے اور دین کی بات ہم کو بتاتے گئے، اور آج ہمارے کو اپنے بچوں کو دین بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دین بتائے، دین کے معاملے میں ان کو پوچھے بیٹے کیا تم کو کلمہ یاد ہے؟ کیا تم کو نماز کا طریقہ یاد ہے؟ آج مجھے حیرت ہوئی، ایک جنازے کی نماز کو دیکھا، بڑے مجمع میں جنازے کی نماز ہو رہی ہے، اللہ اکبر بول کے امام صاحب ٹھہر گئے، مگر پیچھے پورے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سب گونگے بیٹھے کھڑے ہوئے، کوئی زبان نہیں ہلا رہا، کوئی زبان سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے، سب خاموش ہے۔ انہوں یہ سمجھ رہے ہیں امام صاحب جیسے فرض پڑھاتے ویسے یہ بھی پڑھا لے رہے ہیں۔ نہیں، امام صاحب جب اللہ اکبر بولے
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا پڑھنا چاہیے آپ کو، پھر اللہ اکبر بولے تو کیا پڑھنا چاہیے اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، پھر اللہ اکبر بولے تو پھر کیا پڑھتے آپ کو وہ بھی علم ہونا چاہیے۔ ہے ہم کو علم؟ ہم لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے، ان کو کیا آتا ان کو کیا آتا، کبھی ان کو کھڑا کر کے پوچھنا ذرا یہ کلمہ تو سنو صحیح، اول کلمہ سنا دیے انہوں تو صحیح ہے سمجھنا۔ ہمارے کو یہ تک نہیں معلوم میاں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو جنت اللہ نے بنائی ہے اس کا ذکر بھی ہم کو کر دیا اور فرما دیا دیکھو تمہارے لیے اللہ نے ایک جنت بنائی ہے، اور وہ جنت بھی کیسی جنت ہے میں دیکھ کے آ کے بول رہا ہوں۔ میرے رسول جب معراج پر گئے نا تو معراج میں میرے رسول کو جنت بھی بتائی گئی، جنت بھی بتائی گئی اور جہنم بھی بتایا گیا، اور دونوں راستوں میں یہ بتا دیا گیا دیکھو محبوب میرے رسول سنیے، آپ کی اچھی امت کے لیے جنت ہے، آپ کی امت جو آپ کی بات کو نہ مانے اور اسلام پر نہ چلے ان کے لیے جہنم ہے۔ جنت بھی سیدھے ہاتھ کو ہے، جہنم بائیں ہاتھ کو ہے۔ آپ کو معلوم، ہمارے نوجوان کو نہیں معلوم ہے، آج دو فرشتے اس کی پیٹھ پہ یعنی مونڈوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی غور کرے مولانا تو فرشتے ہمارے ساتھ ہے، ارے مولانا اس واسطے خیالات خراب آ رہے ہیں میرے کو۔ ارے میرے بھائی فرشتے آپ کی اچھائیوں کو لکھتے ہیں، سیدھے ہاتھ کا فرشتہ آپ دن میں کیا کیا کر رہے ہیں لکھتا ہے، اور جو اچھا کام کرتے ہیں آپ وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے، بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی نیکی کا کوئی ارادہ کر لیتا ہے اور نیکی کرنے کی جو سوچتا ہے کہ میں جاتے جاتے اس فقیر کو 10 روپے دے کے جاؤں گا، یا جاتے جاتے میں مسجد میں 10 روپے غلے میں ڈال کے جاؤں گا، ابھی وہ ڈالا نہیں، ابھی وہ ارادہ کیا ہے، لکھتے ہیں کہ وہ بندہ ارادہ کرتے ہی اللہ اس کے ثواب کو لکھ دیتا ہے۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ فوری لکھ دیتا ہے یہ بندہ نے نیکی سوچی، آپ کے سوچنے کا اجر الگ، دینے کا اجر ہے۔ وہیں دوسری طرف آپ کے بائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے، انہیں آپ کے گناہوں کو لکھتا ہے۔ آپ کے گناہوں کو لکھنے والے فرشتے لیفٹ سائڈ دیتے ہیں، وہ لیفٹ سائڈ والا کچھ بھی آپ گناہ کرنے گئے فوری انہیں لکھنے جاتا، نیکی کا فرشتہ بولتا بھائی انہیں نیکی گناہ کرا کیا نہیں کرا، کیسا لکھتے نام اس کا؟ انہیں بولتا ارے بھائی تم نیکی کو لکھ لے رہے، میں کو گناہ کرنے والے کو گناہ کا ارادہ کر رہے تو روک رہے۔ بولے اللہ میاں کا حکم ہے کہ نیکی کرنے والے کی نیکی لکھو، گناہ کے ارادے کے ساتھ تم گناہ نہیں لکھ سکتے جب تک کہ وہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا رحم کرا ہمارے پہ۔ اگر ہمارے روز کے لوگ لکھ لیتے گئے تو ہمارے اعمال ایسے رہیں گے کہ اللہ کے رسول کے سامنے روز قیامت کھڑے رہنے کے قابل رہیں گے۔ میرے رسول کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو ویسے عمل کرنا پڑے گا جیسے میرے صحابہ نے کیا، جیسے میرے اولیاء اللہ نے کیا، جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا۔ ابھی ہمارے محترم نے میرے دادا جان کا شعر کہا نا، میرے دادا جان کے اشعار ایسے ہے کہ بیان اگر کرنے لگوں تو ہر شعر پہ ایک تقریر کر سکتا ہوں، مگر اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کروں۔ مختصر انداز میں میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس وقت سمجھ لیجئے کیونکہ آپ کا وقت اب آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہا ہے۔ گھڑی کا کانٹا بھی غور کریں، گھڑی کے کانٹے ہیں نا اپنی گھڑیوں پہ، کبھی غور کریں، ہر ایک سیکنڈ جا رہا ہے اور ہر سیکنڈ آپ کو پکار کے جا رہا ہے، دیکھو تمہاری گھڑی سے میں 1 منٹ کم کر دیا ہوں، 1 سیکنڈ کم کر دیا ہوں۔ اب تمہارے گھڑی میں کتنے وقت رہے گا تمہارے کو نہیں معلوم، تمہاری زندگی سے ایک ایک دن کم ہوتے جا رہا ہے۔ سو رہے اٹھ رہے تو بول رہے میں صبح ہو گئی، ارے صبح تو ہوئی ہے مگر صبح ہونے سے پہلے تمہاری زندگی کا 1 دن کم ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا کی محبت دیکھو اپنے چاہنے والوں سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرا بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کی وجہ سے میں اس کے تمام گناہوں کو جھڑا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کا بندہ جب وضو کرتا ہے منہ میں کلی لیتا ہے اور کلی کرتا ہے تو میں کلی کی وجہ سے اس کے منہ کے جو بھی اس کے گناہ رہتے ہیں میں اس کو جھڑا دیتا ہوں۔
جب وہ ناک پہ پانی لیتا ہے تو میں ناک کے گناہ جھڑا دیتا ہوں، اور جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اے حبیب آپ کا بندہ چہرہ دھوتا ہے تو میں چہرے کے گناہ بھی جھڑا دیتا ہوں۔ میرے بھائی وہاں سے تو آپ کو ہر سیکنڈ ثواب ہی ثواب ملنے کا ہے، لیکن آپ ویسا کام بھی تو کر لو، ویسا عمل بھی تو کر لو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ہمارے کو بتایا ہے کہ دیکھو اچھی بات جہاں تم کو سمجھ میں آ رہی وہاں بیٹھ کے سنو۔ آج افسوس کی بات ہے، صد افسوس کہ آج ہم لوگ ہر بات سننے کے لیے تیار ہے، لیکن جمعے میں جا کے اردو تقریر سننے ہمارے علماء کرام کی تیار نہیں۔ کب جاتے نماز کو؟ جب اذان ہو جاتی، اللہ اکبر بول کے امام صاحب ٹھہرے تو دن 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 بھاگے، وضو کرنے کا طریقہ ٹیڑھا بینگا، ہکونیاں سکے ہوئے ہے اور پنڈلیاں سکے ہوئے ہے، سب سکے ہوئے ہیں، جا کے انہوں اللہ اکبر بول کے ٹھہر گئے۔ اللہ فرماتا ہوں گا اے بڑے بندے میں تو تیرے کو سب کچھ دیا، آج میرے سامنے آ رہا تو بھی تو صحیح وضو کر کے نہیں آتا، صحیح وضو کر کے تو آ میرے سامنے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہماری زندگیوں میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے، اور آپ کو جو سامنے لایا جا رہا ہے موجودہ حالات میں، شراب خوری، زنا کاری، بدکاری، جتنے گناہ ہیں، آج ہماری نوجوان اپنے عمل سے تو نہیں کر رہے ہیں مگر موبائل کے ذریعے ہر وہ چیز کر رہے ہیں جس میں ان کا نام گناہ گاروں میں لکھا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو کوئی مولانا نہیں ہے وہاں، کوئی مولانا بھی ہے تو ان کا بھی نام اس میں لکھے جائیں گا، کوئی اولانا بھی ہے تو ان کا بھی نام لکھا جائے گا۔ اور یاد یہ بھی رکھو کہ علماء کی تم عزت نہیں کریں گے تو اللہ تم کو کوئی عزت نہیں دیں گا۔ تم کو علماء کی عزت نہیں کرنا آتا ہے تو تم وہاں سے چلے جانا اچھا ہے، مگر علماء کے اوپر تم طنز کریں گے، تانے دیں گے یا کوئی اور بات کہیں گے تو یاد تعالیٰ کے عرش تک جانے کے بعد یہ قبولیت کا درجہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ معلوم یہ اپنی زندگی میں کتنے مصروف رہتے، آپ لوگ سوتے رہتے، فجر کو اٹھ کے موسم کیسا بھی رہو آنا نماز کے لیے، مسجد کو آتے ہیں، اذان دیتے ہیں، پھر نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں، جب لوگ آ جاتے ہیں تو نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھاتے وقت ان کے دل میں ایک ہی بات رہتی کہ اے اللہ میں ان کی سب کی امامت کر رہا ہوں، اے اللہ میرے امامت کو قبول فرما، اور اے اللہ ان کی نمازوں کو بھی قبول فرما۔ آپ سمجھ رہے نہیں، امام صاحب کو یہ سمجھتے ہم لوگ اور کیا ہے انہوں نماز 5 وقت پڑھاتے، ایک وقت بھی ٹیڑھی میں کی نماز پڑھا دیے تو آپ کا کیا لوں گا معلوم۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے یہ صاف کہہ دیا کہ اماموں کو، ہمارے محترم نے ابھی جیسا کہا کہ اماموں کا احترام، ہمارے اماموں کا احترام کرنا، اماموں کے ادب کرنا، یہ خطیب ہے، یہ امام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کون تھے؟ مکہ مکرمہ میں میرے رسول کے مؤذن تھے، میرے رسول کے مؤذن تھے، اور آپ ایک غلام تھے۔ غلام بولے تو اس وقت جو لوگوں کو بیچتے تھے وہ غلاموں کو خریدتے تھے، وہ غلام تھے، لیکن کیا مقام تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اذان دیتے تھے تو ایسی آواز سے اذان دیتے تھے کہ وہ آواز سن کر نہ آنے والا بھی دوڑ کر آ جاتا تھا۔ میرے عزیز آج یہ بھی ہمارے ائمہ ہیں نا، کبھی ان سے پوچھو ان کے گھر میں کوئی بیمار نہیں رہتا، ان کو کوئی دعوت نہیں رہتی یا ان کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، سب آپ لوگوں کی رہتی، ان کو کوئی بھی نہیں رہتا، ان کو بھی ضرورتیں رہتی ہے، ان کو بھی اللہ کا یعنی ان کو بھی گھر کے پریشانیاں رہتے ہیں، ان کے بھی گھر میں بیماری آتی ہے، مگر افسوس ہم امام صاحب کے گھر میں بیماری آئی تو سوال کرتے کیسا آتی، اور اپنے گھر میں آئی تو دب کے مارے جا کے دواخانوں میں علاج کراتے۔ یہ کیا انصاف ہے؟ ہمارے اماموں کا مقام میرے رسول بتائے، میرے رسول نے کہا کہ اے بلال میں نے عرش پر دیکھا جب معراج کو گیا، جب میں عرش پر گیا معراج میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کوئی جا رہا ہے، اور بلال وہ تمہارے پیروں کی معلوم ہو رہا تھا کہ تم جس انداز سے زمین پہ چلتے ہیں وہ تمہارے جو پیر تم
جس انداز سے زمین پہ رکھتے ہیں اسی انداز کی آواز مجھے آسمانوں پہ آئی. بتاؤ بلال تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہیں کہ تم میرے ساتھ جنت آسمانوں پہ نظر آئے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میرے آقا میں تو ایک گناہگار ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں اتنا بڑا کون سا عمل کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے آگے رہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں بلال بولو کون سا عمل کرتے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے حضرت بلال سے، اور حضرت بلال کو ذرا اپنی ان کی ہمتوں کو بڑھانے کے لیے آپ نے فرمایا بولو بلال کیا عمل کرتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں. میرے عزیز دوستو یہ بلال کو اللہ کے رسول کیا مقام دیے، فرماتے ہیں کہ جنت کے راستے میں نے تمہاری آواز کو سنا ہے. اللہ اکبر. آپ کو بھی اور مجھے بھی ائمہ کی قدر کرنا چاہیے. اور یاد رکھو میرے رسول کے مدینہ شریف میں ایک خاتون مدینہ شریف میں کام کرتی تھی، آ کے مدینے کو جھاڑو دیتی تھی، صاف صفائی کرتی تھی، اور وہاں کے جانے ماز وغیرہ کے اوپر صفائی کرتی تھی. فرماتے ہیں وہ بیمار ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ بیمار ہے، اگر یہ مر جائے انتقال کر جائے تو مجھے اطلاع دینا، اس کی جنازے کی نماز میں خود پڑھاؤں گا. صحابہ نے کہا کہ معمولی عورت ہے، ایک مسجد کی صفائی کرنے والی ہے، اس کے لیے رسول کو کئی کو زحمت دینا. فرماتے ہیں کہ بغیر اطلاع کے میرے آقا کے ہم نے ان کی تدفین کر دی. میرے آقا آئے، دیکھے 2 دن تک وہ عورت نظر نہیں آئی، تو صحابہ سے پوچھے کیا بات ہے کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد کو صاف کرنے آتی تھی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ عورت بیمار تھی اور وہ بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں اطلاع نہیں دیا تم لوگوں نے؟ کہا کہ میرے آقا آپ کو ایک معمولی چھوٹی سی مسجد میں کام کرنے والی کی اطلاع کیسے دیتے؟ اس واسطے سے ہم نے انجان خاموشی اختیار کی، اس واسطے سے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی. میرے رسول نے فرمایا تم نے بڑا ظلم کیا میرے پہ، ایک اللہ کے گھر کو صاف کرنے والی کا تم نے میرے کو یہ اطلاع نہیں دی. پھر آپ اس کی خبر پہ جا کے اس کی مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ امام کی قدر ہے میاں. کبھی کبھی آپ بھی جو ہے تو مسجد کی جھاڑو لے کے صاف کرو. آپ صدر صاحب ہے تو آپ جھاڑو لے کے صاف نہیں کریں گے، مگر کرو. شاید معلوم محمود غزنوی ایک بادشاہ تھا، دنیا داری میں نہیں تھا، دینداری میں تھا، اور وہ دینداری میں ایک وقت ایسا عمل کرا کہ ایک مدرسے کو چلے گیا جہاں قرآن پاک بچے پڑھتے تھے. محمود غزنوی جانے تک وہ بچوں کو دیکھا کہ شطرنجی جھٹک رہے ہیں اور اس میں سے دھول نکل رہی ہے. تو بادشاہ کے لوگوں نے آگے بڑھ کر محمود غزنوی کے یعنی پولیس والوں نے، ان کی نگرانی کرنے والوں نے ان لوگوں کو ہاتھ بتا دیا، کہا کہ ٹھہر جاؤ، یہاں بادشاہ آئے ہیں اور تم یہاں شطرنجیوں کو صاف کر رہے ہو، ٹھہر جاؤ. محمود نے کہا نہیں مت رکاؤ یہ لوگوں کو، اس واسطے مت رکاؤ، میرے عمل تو کوئی ایسے نہیں ہے کہ میں اللہ کے پاس میری مغفرت ہو جائے. اگر شاید یہ شطرنجیوں پہ بیٹھ کے جو قرآن پاک کو یاد کر رہے ہیں، جو قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، ان کے قدموں کی وجہ سے کچھ دھول اڑ جائے اور محمود کو اللہ معاف کر دے تو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. میرے عزیز دوستو بادشاہ ہے مگر مدرسے کے لوگوں کی دھول اٹھ رہی ہے تو اس کو بھی انہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ میری مغفرت کا ذریعہ بنتا. آپ بھی مسجد جا کے صاف کرو. آپ بولیں گے حضرت ہم کیسے صاف کریں؟ یاد رکھو میرے بھائی اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو صفائی کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں. اللہ کے گھر میں جا کے اگر جانماز پہ ہم لوگ بلکہ الٹا کام کر کے آتے، ایک تاگا نکلا تو پورا کھینچ لے کے آتے وہاں سے، بیڈ شیٹ کھلی ہو، پوری بلینکٹ کھل جاتی، وہ کیا بولتے تو جانماز کھل جاتی. ارے بابا مسجد کو نہیں دے سکے نہیں دیے، کچھ نقصان بھی تو نہ کو کرو. صاف نہیں کرے منہ میں سے نکال کے دیکھتے کہاں ٹھکانا، اس کے بعد ہلدو جانماز پہ چپکا دیتے ہوگا. کیا ہے ہماری گندگی؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کو پاک رکھنے کے لیے فرمائے، ہم لوگ وہاں جا کے اپنے منہ کی غلاظت بھی لگا دے رہے ہیں. مساجد کا احترام کیجیے، وہ اللہ کا گھر ہے. یاد رکھیے جس کے گھر میں جا رہے ہیں نا وہ کوئی معمولی نہیں ہے،
بلکہ وہ ہے جو آپ کو اور مجھے ماں کے پیٹ میں رکھا، اور وہی ہے جو ماں کے پیٹ سے نکالا، پھر چلنا سیکھے، چلتے رہ گئے، پھر وہ آپ بیٹھنا سیکھے، اور پھر علم حاصل کیا اور آج بولنے کے قابل ہو گئے۔ تو یہ سب کس نے کیا؟ یہ آپ کو اللہ نے دیا صلاحیت، اللہ نے آپ کو صحت مند رکھا۔ ورنہ کئی لوگوں کو جا کے دیکھیے کہ آج ان کے پاس پیرا غائب ہے، کسی کے ہاتھا غائب ہے، یا کسی نہ کسی بیماری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر عبرت لیجئے۔ ایک اللہ والے تھے، اپنی مسجد میں تھے، مسجد میں سے ظہر کے بعد نکلے، دیکھے تو دیکھتے کیا ہے، چپل ٹوٹ گئی۔ وہ چپل سے انہوں نے ٹوٹ گئی تو احتیاط سے جانے لگے۔ جب احتیاط سے جانے لگے، وہ چپل صحیح ساتھ نہیں دی تو انہوں اتار دیا، اتار کے ویسے ہی جانے لگے، چرکے لگے پیر کو، پورے پیر، جب پیر جلنے لگے تو ان کے دل میں آیا کہ بھئی ایک چپل خرید لینا چاہیے، اور ہاں ہوں کر لیتے ہوئے راستے سے جا رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک سامنے جو آدمی کھڑا ہے جس کے دونوں پیر ہی نہیں ہے، انہوں نے فوری وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ مولا میں چھوٹی سی تکلیف پہ میں آہ پکار کر رہا ہوں، یہاں تو آدمی کو آپ پیر ہی نہیں دیے، میرے مولا آپ نے جو پیر دیا ہے اسی کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ کو کتنے نعمتیں مل رہے ہیں، کبھی شکر ادا کرے۔ میں ہر جگہ بول رہا ہوں آج کل 32 دانتاں دیے، کبھی 32 دانتوں کا حساب پوچھے، 32 دانتوں سے کیا کیا چبا لے رہے ہیں آپ لوگ۔ پھر اللہ نے 32 دانتوں کی خوبی بھی بن کے آر گئی۔ آج ڈاکٹرز بولتے ہیں، حیران ہے، میرے رسول نے ہر چیز کی بات ہم کو بتا دی۔ فرماتے ہیں 3 قسم کے دانت ہیں تمہارے اندر، 3 قسم ہے دانتوں کی۔ ایک ہے نوکیلے، ان کا کام ہے چیرنا پھاڑنا، وہ استعمال کرنے میں مدد کرنا۔ اور پھر دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ کبھی یہ بھی غور کرو کہ جب تم پورا نوالا چباتے ہیں تو یہ تمہارے آخری دانت جو ہے تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ 3 دانتیں ہیں 3 انداز کے، اور تینوں کو بنایا تو آپ کے اور میرے مددگار بنایا۔ میرے عزیز، آج اصلاح معاشرہ کے عنوان پہ بات کرنا تھا مجھے، آج آپ کو ادھر لے کے چلے گیا۔ اب 2-4 اصلاح معاشرہ کی باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور کیا، نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ میرے عزیز، آج آپ کا میرا فریضہ ہے کہ اپنے بچیوں کی شادی کرو تو صحیح کرو، صحیح انداز کی کرو، اور یہ دیکھو کہ بچہ کیا ہے، یہ نہ کو تم اللہ والے کو دیکھ کے دو، اللہ سے ڈرنے والے کو دیکھ کے دو، تم دولت کو دیکھ کے مت دو۔ میرے رسول نے فرمایا اگر تم کسی گھر سے بچی لا رہے ملا سبجن وائٹ پھول پھینکو، آج بلا اللہ یوم عاشقوں کی جگہ یوم ماتم مناؤ، اس بات سے کہ کوئی بھی عاشق شادی کر کے خوش نہیں آ سکتا۔ عاشقوں کی شادی عاشقی میں چلے گئی اور وہ بیچارہ روتے روتے۔ میرے رسول کے کرنے والوں میں بھی بلال شامل تھے۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رنگ کوئی معنی نہیں رکھتی، رنگ کی کوئی اہمیت، گناہگار کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور وہ تو کافر ہے، بولے کافر ہوں گا مگر میرا ایک وقت نام لے لیا، اس کے دل میں میرا ایمان اتر گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز، شاید ہم بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کبھی اللہ نکل جائے گا، اور وہ اللہ ہماری آخری رہے گا زبان سے نکلا ہوا لفظ، تو پھر بتاؤ کہ میرے اور آپ کو بخشش نہیں ہوگی، آپ کی اور میری مغفرت نہیں ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، اب زندگی بہت گزار لیا ہم نے۔ نوجوان، میرے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اب ڈرو اللہ سے، اندھیرے میں بھی گناہ مت کرو، اجالے میں بھی گناہ مت کرو۔ تمہارے اندھیرے کے گناہ کو بھی جانتا ہے وہ، اجالے کے گناہ کو بھی جانتا ہے۔ جب تم اندھیرے میں چھپ کے نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب اجالے میں تم گناہ کرتے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، دنیا کو راضی کرو نہ کرو، کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ دنیا والے کیا دیں گے آپ کو نکال کے؟ اگر اللہ کو راضی کر لے تو یہ تو ہوگا کہ زمین پہ نہیں تو نہیں، خبر میں تو اللہ سکون عطا فرما دے گا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، وقت تو تقریباً 11:10 ہو رہے ہیں، اور
کافی وقت آپ لوگوں کو بیٹھ کے ہو گیا ہے، ایک 5-10 منٹ میں ختم کرتا ہوں. کوئی ولیمے میں تو جانا نہیں ہے نا آپ کو. اور مولانا میٹھا کھانا سنت ہے. مولانا نواز سنتیں پڑھنا مسجد میں سنت نہیں ہے رے بابا. وہاں سنتیں یہ پڑھتا ہلو 2 فرض پڑھتی بھاگ جاتا جمعے میں. ارے کیا ہے، ارے جمعہ پڑھ لیا نا، ارے جمعہ پڑھ لیا بابا، سنت کون پڑھیں گے. اب سنت بولے تو ایک نئی مصیبت آ گئی. دیکھو بچپنے میں ہمارے اماں با ایک سنت کا کام کر دیتے تھے. معلوم ہے نا سنت کس کو بولتے، بچپنے میں کر دیتے تھے، ہے نہیں. اب کہتے وہ بھی سنت نہیں کرنا، کہتے کام کورٹ میں کیس ڈال دی. مسلمان ختنہ کراتے نہیں کرانا. ارے تیرا کیا جا رہا، میں اپنا کٹا رہا ہوں تو پریشان کی ہو رہا ہے بابا، ہے نہیں. یہ ایسی ہو رہا، میرے پیٹ میں درد ہونے کا کم وقت کے پیٹ میں درد ہو رہا. آج کل ہمارے عجیب لوگ ہو گئے، کیسی سرکار کیسے مردہ ہیں، زچگی میری ہے ان کو دردہ ہے. آج کل یہ جو رہا نہیں، کچھ بھی ہوتی مسلمان ہے وہ تم کیا کر رہے بابا. ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے. آج ہم کو کتنا بھی تم مٹا لو میاں، ہم مٹنے والے نہیں ہیں. اس بات سے کہ ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے. لوگوں کو شمشیر پہ بھروسہ ہے. شمشیر کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کو. اور ہم کو ہمارے رب پہ بھروسہ ہے. پکار اپنے رب کو تو دل سے صرف ایک بار پکار کے دیکھو، یا ربی. موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم اللہ سے مخاطب ہوئے، کہا مولا ایک بات پوچھوں آپ سے. موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے رہتے تھے. موسیٰ میں نے کہا کہ اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کروں؟ آپ نے فرمایا بولو موسیٰ کیا بولنا چاہتے. تو بولے اللہ میاں یہ تو بولیے، اگر گناہگار پکارا تو آپ کیا جواب دیتے؟ ذرا سنو بھائی ادھر، گناہگار پکارا تو کیا جواب دیتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر جب کوئی گناہگار پکارتا ہے میرے کو یا ربی، تو میں اس کو جواب دیتا ہوں یا عبدی لبیک، یا عبدی لبیک، یا عبدی لبیک. کیا مانے؟ یہ کہہ رہا ہے اے میرے رب، تو اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے بول، اے میرے بندے بول، اے میرے بندے بول. تو آپ نے کہا اچھا مولا یہ بات ہو گئی. اچھا نیک آدمی پکارا تو؟ اللہ میاں بولے نیک آدمی اگر میں کو یا ربی پکارا تو میں بھی اس کو جواب دیتا ہوں یا عبدی لبیک. بولے مولا گناہگار پکارا تو 3 بار اور نیک آدمی پکارا تو 1 بار. اللہ نے فرمایا موسیٰ نیک کام کرنے والے کو اپنی نیکیوں سے امید رہتی بخشے جانے کی. یہ گناہگار ہے موسیٰ، اس کو کوئی بھی امید نہیں رہتی اپنے گناہوں سے بخشنے کی یا اس کے خطاؤں کو معاف ہونے کی. اس لیے میں اپنی آواز بار بار دے کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تم بھی پکارو میاں، کبھی اندھیرے میں پکارو یا ربی. فرماتے ہیں کہ جب بندہ پکارتا یا عبدی ربی، ادھر سے سوال کا فوری جواب آتا یا عبدی لبیک، یا عبدی لبیک. اب مانگو، پکار کے مانگو، مگر ایسا نہ کو پکارو پورے گھر والے اڑ گئے جیسا. یعنی دل سے آواز نکالو، مگر زبان سے بھی بولو. منہ بیٹھے منہ اس کا منہ لے کر نکو بیٹھو اللہ کے سامنے. مانگو اللہ میاں میری ضرورت یہ ہے، اللہ میرے کو یہ کھانے کو نہیں ہے، اللہ میرے کاروبار میں کرنا چاہ رہا ہوں برکت کی. آپ جو اپنے اللہ سے نہیں تو کس سے راز کھولیں گے میاں تم لوگ؟ ہاں ایک صاحب بولے مولانا میں اپنی محبوبہ کو اپنے راز دے دیا ہوں، بات کو میرے کو فون کر کے ڈرا رہی. اللہ ہولیت بھی ہے تم. محبوبہ کو کہیں کو دیے بیٹھے اصل محبوب کو دینا تھا. بولے اصل محبوب کو نہیں، والا اللہ ہے تمہارا محبوب. تمہاری مصیبتوں میں وہی مدد کرتا، تمہاری بیماری میں تمہاری دواؤں میں شفا وہی دیتا. کوئی اور دیتے؟ دواؤں میں کھانے والے یہ سمجھ رہے دوا شفا دے رہی، شرک ہے وہ. دوا دینا ڈاکٹر کا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے. شفا اللہ کے چاہے بغیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے ایک وقت
جا کے کیا کرے, پیٹ میں درد دے رہا, اللہ میاں بہت پیٹ کے درد سے تڑپ رہا ہوں میں. تو اللہ میاں بولے جاؤ موسیٰ, وہ جھاڑ ہے نہیں, وہ جھاڑ کا پتا کھا لو. جا کے پتا کھا لیے, درد کم ہو گیا. پھر تھوڑے دن کے بعد پیٹ میں درد شروع ہو گیا. جب پیٹ میں درد شروع ہوا تو ان کو معلوم تھا وہ پتا کھایا تو کم ہوتا. جا کے دن بول کے وہ پتا لے کے خالی ہو گیا. اب پیٹ میں درد بڑھ گیا, اور بھلے یہ کیا ہو گیا, میں وہ اس سے پہلے کھایا تو کم ہو گیا بول کے کھایا میں. اللہ میاں بولے موسیٰ کیا ہوا؟ بولے مولا وہی پتا کھایا, درد بڑھ گیا میرے پیٹ کا. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب کون بولے تھے کھانے کے وقت سے؟ بولے آپ بولے تھے مولا, آپ نے فرمایا تھا تو میں پتا کھایا. بولے اب مجھ سے پوچھے کھانے سے پہلے؟ بولے نہیں پوچھا میں. بولے اس واسطے تم کو درد ہو رہا. اس وقت ہم نے پتے میں شفا دی تھی, جھاڑ میں شفا نہیں تھی. ہم نے تمہارے کو صرف ایک ذریعہ بتایا تھا کہ یہ پتا کھاؤ, یہ پتے سے تمہارے کو شفا ہوگی. تم نے پتے کو شفا دینے والا سمجھ لیا. پتا شفا دینے والا نہیں ہے بلکہ شفا دینے والا پروردگار. میرے عزیز دوستو, بہت لمبی چوڑی باتیں کہہ دیا ہوں. امید ہے کہ آج سے ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ صبح بولنا تھا, پیچھے بھی بولو تھا نوجوان, انشاءاللہ بولو. انشاءاللہ کے معنی کیا ہے معلوم؟ اللہ چاہے تو. مگر گھمانے کا انشاءاللہ نہیں بولنا. اپن آپ دیتے نہیں بتیاں, وہ مٹی والے کو پیسے دینا ہے, ہاں آ جاؤ کل انشاءاللہ میں دیتا ہوں, کل غائب ہو جاتا ہوگا گھر میں. اپنا انشاءاللہ الگ ہے, گل پھرو انشاءاللہ ہی. ایک بات یاد رکھو, اب جو انشاءاللہ بول رہے ہیں میرے کو نہیں بول رہے ہیں, آپ کس کو بول رہے ہیں؟ اوپر والے کو بول رہے ہیں. میں کوئی لینے سے نہیں آیا تمہارا, میں فقیر آدمی ہوں. اس واسطے ہمارے لوگ آپ پوچھتے کیا آپ؟ بولا فقیرانہ ہے, صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. ہم تو دعا دینے آتے میاں. ہمارے کو نہ تمہارے پیسوں سے مطلب, نہ تمہاری بلڈنگ سے مطلب, نہ تمہارے دکانوں سے مطلب. ہم کو تو مطلب ہے اپنے رب سے. میرے انتہائی مجمع میں ایک یہ حال میں ایک ہمارے صاحب ملے تھے, ہمارے بچے بھی گواہ ہیں, یہاں موجود ہیں. انہوں نے ایک شادی میں مجھے بلا کر کہا کہ مولانا یہ آپ ہی کی دین ہے کہ آج نوشہ نماز پڑھائے, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورا جہیز ہم نے اپنے پیسوں سے بنایا, اور بچی کو سیدھے سادے انداز میں ہم لے کے جا رہے ہیں, اور یہ آپ کی تقریر کی وجہ سے. بولا چلو اللہ میاں گواہ رہو. یہ ایک بھی بات اللہ میاں میرے پاس بخشانے کا سے کافی ہو جائیں گے نا. ایک صاحب کو دیکھا ہے کریم نگر میں, ایک صاحب کریم نگر سے ان کو داڑھی آ گئی. اللہ بھائی اب داڑھی آ گئی, کوئی کیا ڈالے دوا داڑھی آنے کے بعد سے؟ میں تو بولے کیا مانے مولانا؟ بولے آپ کو داڑھی نہیں آئی تھی نا, اس سے پہلے میں آیا تو بولے وہ تقریر سننے کے بعد داڑھی آ گئی مولانا. بولا چلو اے اللہ گواہ رہے, یہ داڑھی بھی آئی تو اللہ یہ بخشش کا میرے ذریعہ بنا دے. اپن بھی کوئی دین کا کام اچھا کر لیے تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے واسطے تو جنت بنائی گئی میاں. جنت دوسروں کے لیے بنائی نہیں گئی, جنت آپ کی اور میری ہے. مگر کب ہے؟ جب جنت کا ٹکٹ خریدیں گے. اور ٹکٹ کہاں ملتے؟ اللہ والوں کی صحبت میں ملتے, مساجد میں ملتے, اللہ کے ذکر میں ملتے, اللہ کی قرآن میں ملتے, 5 وقت کی نماز میں یہ ٹکٹ ملتے. خریدو اور جنتی بن جاؤ. آسان ہے, نیکی کا بدلہ نیک ہے, بد سے بدی کی بات لے, کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. لیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اب تفصیلی بات, ہفتے کے دن شب معراج ہے نا جامع مسجد چوک میں, وہاں میں تقریر کرتا ہوں. آئیے انشاءاللہ وہاں ہفتے کے دن آپ کو معراج کے واقعات 18 یعنی ہفتہ ہی ہے نا معراج, 18 فروری کو معراج ہے. جامع مسجد چوک میں میں کرتا ہوں پروگرام, وہاں تشریف لائیے. اور پھر کبھی کبھی ہمارے گھر کو بھی آ جاؤ. ہمارا گھر بھی بہت آسان ہے معلوم, شیعوں کا ایک علاوہ ہے, یہاں بھی تھا ہے نا قریب میں گئے, وہاں بھی ہے. وہاں اس کا نام کیا ہے معلوم؟ خدم رسول. کیا نام ہے؟ خدم رسول. میرے دادا جان بھی پتہ نکالے, آپ سے گھر کا پتہ پوچھے تو آپ کیا بولتے؟ وہ ہوٹل کی گلی میں ہے.
بولتے نہیں بولتے؟ وہ درختی ہے نا، وہ درخت کی گلی میں ہے، ہمارا پتہ پوچھے تو ہم لوگ کتنا اچھا بولتے دیکھو. وہ علاوے کا نام ہے خدم رسول. تو ہم لوگ کیا بولتے؟ تیرے نشان قدم سے ہے میری ناموری، تیرے نشان قدم سے ہے میری ناموری، خدم رسول پتہ ہے میرے مکان کے لیے. سبحان اللہ. پنجے شاہ گلزار فنکشن ہال یا وہ ارمان ہوٹل ہے نا، بن جائیں گی تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے رات میں 10:30 بجے سے. اسی طریقے سے ہفتے کے دن 2 قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے اس کے باتیں بارے میں بتاتا ہوں. تو آئیے، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں ہماری کمیٹی کے ذمہ داروں کا اور ہمارے کاؤنسلر صاحب کا جو ہم کو اتنا بولنے کا موقع دیے، ورنہ وہ سہرا نہیں بجتے بجاتے رہتے سامنے اطراف پہ پوئی پوئی بھی کرتا. شادی خانے کے سامنے نہیں بجاتا میں، کیوں نہیں بتاتا؟ بجانے سے پہلے لفافہ آ جاتا، نکل جاتے ہیں. اور ہم لوگ ہیں بیچارے مجبور، ہم نہ لفافے دیتے نہ لفافے لیتے، اس وجہ سے ہمارے پاس سامنے بجاتے جاتے ہیں. خیر، اللہ ہمارے کے یہاں کے پولیس والے ذمہ دار جو ان کو بھی اچھا رکھے. ہم کو کیا کرنا ہے بھائی، ہماری باڈی گارڈ ہے وہ بیچارے، وہ جگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ رکھ کے کتنے جنے سوتے؟ صحیح سے بولو. کلمہ پڑھ کے کتنے جنے سوتے؟ ہاں، ایک بچہ انگلی اٹھا رہا، اس کو کلمہ یاد ہے کہ نہیں کہ وہ بھی پوچھنا پڑیں گا میرے کو، مگر اٹھا تو دیا انہیں انگلی. اور آپ لوگ سوچ رہے ہیں انگلی اٹھا دیے تو اپن پکڑے جائیں گے. اگر مولانا اسٹیج پہ بلا کے کلمہ سناؤ بولے تو سب کے سامنے شرمائے کو بولوں گا بھائی تمہارا رب تمہارے کو دیکھ رہا، تم رب سے عہد کر لو. ایک معلوم میں بول سکتا ہوں بھائی، رکاؤں بولوں رک جاؤں؟ میں بوڑھا گیا تو بولتے رہتا ہوں میں. حضرت اجازت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی تھی اپنے شہر میں. قحط سالی بولے تو پانی نہیں پڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام دعاؤں پہ دعا کر رہی، پورا مجمع میدان میں آ گیا، سب مل کے دعا کرنے، اللہ بارش 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 بارش. بارش ہی نہیں ہو رہی. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اشارہ دیا، موسیٰ موسیٰ تمہارے اندر ایک گناہگار ہے. موسیٰ تمہارے پورے لوگوں میں گناہگار ہے، وہ گناہ کرتے رہتا موسیٰ، اور آج سے نہیں 20 سال سے میرا گناہگار ہے، 20 سال سے گناہ کرتے آ رہا ہے. اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا اب میں کیسا پہچانوں گا کون ہے سو؟ بولے موسیٰ زور سے پکارو. بولے میری آواز زیادہ 25-50 تک جائیں گی، اتنے بڑے مجمع میں آواز کہہ جائیں گی. اللہ نے فرمایا موسیٰ آواز دینا تمہارا کام ہے، بات پہنچانا میرا کام ہے. آواز تم نکالو، تم یہ کہو کہ کون گناہگار ہے، کون بدبخت ہے جو مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، وہ اس مجمع میں سے نکل جائے. اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے. یہ گناہگار کو احساس ہو گیا یہ میرا اعلان جو ہو رہا ہے یہ میرے واسطے چھوڑا. فوری کیا کیا، کونے میں ہو گیا، ہو کے کیا کیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بولا مولا اتوں کے سامنے اگر میں باہر نکل کے جاؤں گا تو میرے کو کچھ صورت بتانے کے قابل نہیں رہوں گا. مولا میں تیرے سے جو بھی غفلتیں ہوئی ہیں میں تیرا اور میرا معاملہ ہے. میرے مولا آج میرے گناہوں کو معاف کر دے. مولا لوگوں کا ذلیل ہونے سے بچا لے. مولا ابھی یہ باتیں ہو رہے ہیں اللہ میاں سے، ان کے بارش شروع ہوگی. بارش ہونے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا مولا ابھی تو آپ بولے گناہگار کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کیسے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کے آنکھوں کی خطروں کی وجہ سے بارش ہو رہی. موسیٰ بولے ابھی مولا وہ تو ہٹا بھی نہیں. بولے بھائی وہ ہٹا نہیں مگر ٹھہری جگہ میرے سامنے توبہ کر لیا. موسیٰ جو دل سے توبہ کرتا میں اس کے دل کے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا. بولے مولا اب یہاں دیکھیے، یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولا وہ آدمی سے ہمارے کو ملا دیجئے نا. اللہ میاں بولے موسیٰ انہیں گناہگار تھا تو میں نہیں ملایا، اب میرا فرما بردار بن گیا، میں اس کو شرمندہ کروں تمہارے سامنے. میں شرمندہ نہیں کرتا ہوں.
قربان جاؤ جی میرے پیارے رسول کے صدقے جاؤ. کیسی امت میں ہم کو اللہ نے پیدا کیا, جو امت لا الہ الا اللہ کہہ دے انشاءاللہ بڑے سے بڑے طوفان سے وہ لڑ جائے گا انشاءاللہ. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے ہے زمانہ, ہم زمانے سے نہیں. میرے عزیز دوستو آؤ دعا کرنا ہے. عابد صاحب جہاد میں جلس گئے ان کے لیے دعائیں. اچھا, ہمارے عابد صاحب کچھ آگ میں ان کو کچھ اتنا 80% تک جل گئے بلکہ 70% تک جل گئے بلکہ سنا میں. شاید آپ لوگوں میں سے کوئی اللہ کا ولی ہوں گا, اس کی آمین کی وجہ سے ان کو صحت ہو سکتی ہے. اس لیے دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. دعا کرنا ہے. عبدالقادر صاحب بھی علیل ہے. ہاں عبدالقادر صاحب, عبدالقادر صاحب بھی علیل ہے. بہرحال جو علیل ہے سب کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ اس آدھی رات کو ایک حصہ گزر گیا ہے, لوگ کھانوں میں ہے, لوگ اپنی تفریحوں میں ہیں. میرے مولا چند تیرے گناہگار ٹھہر کے مولا تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے مولا. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف کر دے مولا. مولا ہمارے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی معاف کر دے. ہمارے سے جانے انجانے جو بھی خطا ہو گئے اسے معاف کر دے. اے اللہ ہماری اس محفل میں جتنے لوگ آئے اس میں تیرا کوئی نیک بندہ بھی ہوگا مولا. اے اللہ اس نیک بندے کی وجہ سے ہماری اس محفل میں رحمت کا معاملہ فرما دے. ہم سب کی ہدایت کا معاملہ فرما دے. ہم سب کو اطاعت کرنے والا بنا دے. ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے یہاں کے بزرگوں کی عمر میں صحت میں برکت دیجئے. اے اللہ یہ کاروبار کرنے والوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ جو بھی اس جلسے میں حصہ لیے ہیں اللہ ان سب کو اپنے فضل سے دین و دنیا کی دولتوں سے نواز دیجئے. اے اللہ یہ ہمارے خطیب اور امام حضرات نے جس کام کی پہل کیا ہے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اور اے اللہ ان کو ہمت عطا فرما. اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے غضب کی وجہ سے کئی ہزار لوگ مر گئے مولا, کئی بچے یتیم ہو گئے میرے مولا, کئی عورتیں بیوہ ہو گئی مولا. اے اللہ ان پہ رحم کر مولا. اور مولا جو زلزلے کرا رہے ہیں اللہ ان کے اندر زلزلے پیدا فرما دے مولا. اے اللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کا نام و نشان مٹا دے مولا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے مولا, ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے مولا. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ اصلاح معاشرہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے. اے اللہ شادیوں کو سیدھی سادی کرنے والا بنا دے, جوڑے کی رقم لینے والا نہیں بلکہ دوئے کے بیوی کو دیکھ کر شادی کرنے والا بنا دے. اے اللہ جہیز لینے سے ان کی حفاظت فرما لے. اے اللہ اپنے اطاعت و فرما برداری ہم میں رہنے والا ہم کو بنا دے. اے اللہ جن بچیوں کے شادیاں نہیں ہو رہے ہیں اے اللہ ان کے شادیوں کے لیے اسباب عطا فرما, ان کے رشتوں میں آسانی عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال کا انتظام فرما. اے اللہ حقیقی صحیح معنوں میں ان کو روزگار عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل فرما. شفاعت رسول ہمیں عطا فرما اور پیارے رسول پر کثرت سے دعا و درود پاک پڑھنے والا بنا. پیارے رسول کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ ہمارے اعمال سے میرے آقا کو خوش کر دیجئے مولا. ایسے عمل کرا کہ ہری گنبد میں آرام فرمانے والے سرکار ہم سے راضی ہو جائے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اغفر لي ولوالدي وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء والاموات انك قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.